بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عدیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ 14 اگست ہے، پاکستان کی آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے اور یہ جشن خیبر پختونخوا قبائلی علاقوں اور بلوچستان میں بھی منایا جا رہا ہے، لیکن ساتھ میں حملے ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں، ناخوشگوار واقعات ہوئے ہیں، اس میں جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ ان واقعات کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ وزیر داخلہ کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس طرح جو ساؤتھ بلوچستان کا شہر ہے کوئٹہ، پہلا بڑا شہر ہے بلوچستان کا، اور دوسرا بڑا شہر جو بلوچستان کا ہے وہ تربت ہے۔ تربت بازار میں دھماکہ ہوا ہے اور اس میں کچھ عام شہری زخمی ہوئے ہیں، یہ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور اپر دیر کا جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ پولیس کو محصور کیا گیا تھا ملیٹنٹس کی طرف سے، ایک جو ان کی پوسٹ ہے اس کو نشانہ بنایا گیا تھا اور پھر پولیس اہلکاروں کو پناہ لینا پڑی تھی عام مقامی آبادیوں میں۔ یہ پولیس اہلکار بازیاب ہو گئے ہیں، ان کا شاندار استقبال کیا گیا ہے، پھولوں کے ہار پہنائے گئے ہیں اور آر پی او مالاکنڈ فدا حسین گئے ہیں لوگوں کے پاس اور انہوں نے عام شہریوں کا شکریہ ادا کیا ہے، ان کو سلام پیش کیا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے فورسز کا ساتھ دیا۔ سب سے پہلے میں اس واقعے کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو تربت میں ہوا ہے۔ ایف سی کی گاڑی کے قریب بتایا گیا ہے کہ یہ دھماکہ ہوا ہے، 5 شہری اس میں زخمی ہیں، دکانوں کے شیشے ٹوٹ گئے، بہت زیادہ مالی نقصان ہوا اور یہ تربت مین روڈ پر شہید فدا چوک کے قریب ایف سی کی گاڑی گزر رہی تھی، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے اور سیکورٹی فورسز کی جانب سے فوری طور پر پھر فائرنگ بھی کی گئی، جیسے ہمیشہ ہوتا ہے جب بھی اس طرح کا حملہ ہوتا ہے تو ہوائی فائرنگ بھی کی جاتی ہے اور ممکنہ طور پر اگر وہاں پہ حملہ آور موجود ہیں تو ان کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے فائرنگ کی جاتی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے ابتدائی شواہد کے مطابق کہ یہ صبح 10:30 بجے کا واقعہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بازاروں میں پھر اس وقت کیا صورتحال ہوتی ہے جب دن کا وقت ہوتا ہے، اور پھر آزادی کا جشن بھی جب منایا جا رہا ہو تو پھر شہروں میں کس قسم کا رش ہوتا ہے۔ لیکن یہ بتایا گیا ہے اب تک کی جو اطلاعات ہیں جو میرے پاس موصول ہوئی ہیں، ان میں 5 شہری زخمی ہوئے ہیں اور سیکیورٹی فورسز کا کیا نقصان ہوا ہے اس حوالے سے تفصیل نہیں ہے۔ اور اس ساری صورتحال کے حوالے سے جب میں نے وہاں پہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو بتایا گیا کہ یہ بارودی مواد جو تھا، یہ آئی ای ڈی، یہ ایک موٹر سائیکل میں نصب کی گئی تھی اور اسی طریقے سے اس گاڑی کو یا اس قافلے کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ آمد و رفت بھی ظاہر ہے کہ محدود ہو گئی، بازار بھی بند ہو گیا اور اس واقعے کی ذمہ داری فوری طور پر کسی نے قبول نہیں کی ہے۔ لیکن اس قسم کے جو واقعات ہیں اس میں ظاہر ہے کہ زیادہ تر دہشت گرد تنظیم بی ایل اے ملوث ہوتی ہے، لیکن کچھ واقعات ایسے بھی سامنے آئے ہیں کہ اس میں کالعدم ٹی ٹی پی کا اور داعش خراسان کا نام لیا گیا ہے۔ لیکن اس واقعے کے حوالے سے جو بھی مزید تفصیل ہوگی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ یہ جو زخمی افراد ہیں ان میں عبدالحمید اور نادل اور شبیر اور عزیز اور مبشر یہ شامل ہیں۔ ان میں جو ہے ایک کا تعلق جیکب آباد سے ہے اور ایک کا تعلق جو ہے یہ سنگانی سر سے ہے اور باقی جو 3 افراد ہیں ان کا تعلق تربت سے بتایا گیا ہے۔ جو مناظر سامنے آ رہے ہیں اس دھماکے کے، ظاہر ہے کہ افسوسناک مناظر ہیں۔ اس میں موٹر سائیکل مکمل طور پر تباہ نظر آتی ہے، دکانوں کو نقصان پہنچا ہوا ہے اور یہ ایک واقعہ زیارت تربت میں جو ساحلی شہر ہے، آپ کو پتہ ہے ساؤتھ بلوچستان کا، مطلب ساؤتھ بلوچستان کا شہر ہے اور یہاں پہ کیچ ضلع میں یہ شہر آتا ہے تربت کا۔ زیارت میں ایک بار پھر حملہ ہوا ہے۔ میں نے آپ کو وزیر داخلہ پہ جو ان کا قافلہ نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ زیارت کے علاقے کچھ اور پشین کے علاقے خانائی بابا کے درمیان گزشتہ شب نامعلوم شدت پسندوں نے زیارت کو کوئٹہ سے ملانے والی شاہراہ پر ناکہ بندی کی۔ ناکہ بندی کے دوران 3 موٹر سائیکلوں پر سوار 6 افراد کو رکنے کا اشارہ کیا گیا۔ نہ رکنے پر مسلح افراد نے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں 2 موٹر سائیکل سوار جو ہیں یہ جاں بحق ہو گئے، ایک زخمی ہو گیا۔ زخمی اور اس کے ساتھی نے موٹر سائیکل بھگا کر جان بچائی۔ باقی 2 افراد جو ہیں یہ بتایا گیا ہے ان کے اہل خانہ کی جانب سے کہ یہ لاپتہ ہیں
اور نشانہ بننے والے افراد کا تعلق زیارت کے علاقے سنجاوی سے بتایا گیا ہے اور یہ سنجاوی سے کوئٹہ جا رہے تھے۔ جاں بحق ہونے والوں میں احسان اللہ اور محمد یونس کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بشین اور زیارت کی پولیس اب تک حدود کا تعین نہیں کر سکی۔ اور اسی طرح زیارت میں آپ کو پتہ ہے کہ 6 جولائی کو ایک بڑا واقعہ ہوا تھا جب پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور اس کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی تھی۔ اس میں کوئی لگ بھگ 30 پولیس اہلکار جو تھے یہ شہید ہو گئے تھے۔ اب یہ جو جوان 2 شہید ہوئے ہیں اس تازہ واقعے میں، تو ظاہر ہے کہ صورتحال ایک بار پھر زیارت کے حوالے سے یہ افسوسناک جو واقعہ ہے یہ سامنے آیا ہے۔ وزیر داخلہ کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے، ان کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بلوچستان کے وزیر داخلہ ہیں میر ضیاء لانگو، ان کے قافلے پر حملہ ہوا ہے مستونگ کٹکچا گرو کے مقام پر۔ یہ نامعلوم مسلح افراد نے قافلے کو نشانہ بنایا، پولیس نے یہ بتایا ہے، تصدیق کی ہے اس واقعے کی، اور فائرنگ کے تبادلے میں 4 ATF اہلکار جو ہیں یہ زخمی ہوئے ہیں۔ حملے میں وزیر داخلہ ضیاء لانگو جو ہے یہ محفوظ رہے ہیں، اور زخمی اہلکار جو ہیں یہ شہید نواب غوث بخش رئیسانی ہسپتال منتقل کیے گئے ہیں۔ اور وزیر داخلہ کا قافلہ جو تھا یہ قلات سے کوئٹہ جا رہا تھا، یہ بتایا گیا ہے۔ اچھا، زخمیوں کی تعداد جو ہے اس واقعے میں 6 بتائی گئی ہے، جن میں قلات ڈسٹرکٹ پولیس کے 3 اہلکار بھی شامل ہیں۔ ضیاء لانگو جو ہیں، میر ضیاء لانگو، یہ کافی متحرک وزیر ہیں، وزیر داخلہ ہیں بلوچستان کے۔ یہ قلات میں تھے اور وہاں سے جب یہ جا رہے تھے تو راستے میں ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح کچھ خیبر پختونخوا کے واقعات بھی ہیں، لیکن ہرنائی جو ہے یہ بلوچستان کا علاقہ ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ 5 میل پولیس چوکی کو نامعلوم افراد نے بارودی مواد سے نشانہ بنایا ہے، اور 22 میل پولیس چوکی کو بھی تباہ کرنے کی اطلاعات ہیں، اور دونوں چوکیاں خالی تھیں، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہ ہرنائی کا واقعہ ہے۔ قلعہ عبداللہ توت اڈا تھانے پر 2 نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے حملہ کیا ہے، 2 پولیس اہلکار خلیل احمد اور نور شاہ زخمی ہوئے ہیں، اور حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ خزدار زیدی سے ایک شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے، اور اس کی شناخت مظفر احمد موسیانی کے نام سے ہوئی ہے۔ اور اسی طرح کچھ باقی جو واقعات ہیں وہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ جو خیبر پختونخوا کے معاملات یا بلوچستان کے معاملات، اس پر جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ زیادہ تر افسوسناک واقعات ہی سامنے آتے ہیں۔ کرک جنوبی ضلع ہے خیبر پختونخوا کا، اور دہشت گردوں کے کوڈ کاپٹر حملوں میں 3 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ یہ تحصیل بانڈا داؤد شاہ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کے مطابق تھانہ گرگری، تھانہ خرم اور تھانہ جو بہادر خیل ہے، خرم جو چوکی ہے، اس کو بھی کوڈ کاپٹر کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان حملوں کے نتیجے میں پولیس اہلکار ملک ایاز، بلال اور عامر اقبال زخمی ہوئے ہیں، جن کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ جو واقعہ اپر دیر میں پیش آیا تھا اس میں پھر بتایا گیا کہ جی فورسز نے کارروائی کی اور اس میں ملیٹنٹس کا جانی نقصان بھی ہوا، لیکن جو مقامی ذرائع بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس چیک پوسٹ کے اوپر یا اس چوکی کے اوپر قبضہ جمانا چاہتے تھے، اور 14 اگست کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے، 14 اگست سے قبل ملیٹنٹس، کہ جی ہمارا یہاں پہ ہولڈ ہے۔ لیکن مقامی لوگوں نے جس طریقے سے رسپانس دیا، جس طریقے سے انہوں نے ہتھیار اٹھائے اور یہ پہاڑوں کی طرف گامزن نظر آئے ویڈیوز میں، تصاویر میں، وہ ایک بہت بڑا میسج تھا، بہت بڑا پیغام گیا ہے پاکستان بھر میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی۔ اسی طرح کی مثالیں ہمیں لکی مروت میں، بنو میں نظر آتی ہیں، سوات میں بھی نظر آتی رہی ہیں اس طرح کی صورتحال۔ اور یہ جو اپر دیر ہے اور یا لوئر دیر ہے، یہاں پہ ظاہر ہے کہ ملیٹنٹس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ ضرور پہاڑوں میں موجود ہو سکتے ہیں، جنگلوں میں موجود ہو سکتے ہیں۔ اور RPO مالاکنڈ فدا حسین گئے، انہوں نے شاباش بھی دی، سلامی بھی پیش کی، انہوں نے کہا کہ جی جو اطمینان اور جو عزم آپ کے چہروں پہ نظر آتا ہے، یعنی عام ان شہریوں، ان جوانوں سے یہ خطاب کر رہے تھے
کہ جنہوں نے پولیس کا ساتھ دیا، جنہوں نے ملیٹنٹس کو وہاں سے بھگانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تو یہ صورتحال، اور جتنے بھی وہاں پہ پولیس اہلکار تھے وہ بازیاب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے وہاں پہ مقامی آبادیوں میں پناہ لی تھی۔ وہ جب نیچے اترے ان کا شاندار استقبال کیا گیا، پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ جشن آزادی کی تقریبات یہ خیبر پختونخوا میں ظاہر ہے کہ کس توپوں کی سلامی دی جاتی ہے۔ صوبائی دارالحکومتوں میں پشاور میں بھی اسی طرح دیکھا گیا، کوئٹہ میں بھی اسی طرح دیکھا گیا، اور پھر گوادر میں جس طریقے سے ایک بڑی تقریب ہوئی جس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے شرکت کی، بلوچستان کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم خان نے اس میں شرکت کی، اعلیٰ سول اور جو عسکری حکام ہیں انہوں نے ان تقریبات میں شرکت کی۔ لوگوں کا جوش و خروش بتاتا ہے، اور جہاں جہاں پہ یہ جشن آزادی کی تقریبات منائی جا رہی ہیں وہاں ظاہر ہے کہ پھر ایک پیغام جاتا ہے، خصوصاً یہ پیغام بہت اہم ہوتا ہے خیبر پختونخوا سے، اور پھر اس سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل پیغام ہوتا ہے جب اس طرح کے مناظر ہمیں بلوچستان سے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ صورتحال کب کنٹرول ہوگی، اور جس طریقے سے ہم سیکیورٹی کے انتظامات دیکھ رہے ہیں بلوچستان کے اندر بالخصوص، اور وہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت کو محدود کیا جانا یا کچھ علاقوں میں بند کیا جانا، یہ بتایا جاتا ہے کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ راستوں کی بندش جو ہے، اب اگر سڑکیں آزاد نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ بہت سارے شہری جو ہیں اور جوان وہ آزادی کا جشن اپنے طور پر اس طریقے سے منا نہیں سکتے۔ جیسے بنو میران شاہ روڈ جو ہے، یہ اس کو ابھی تک آزاد نہیں کیا جا سکا، اور لوگوں کو شدید مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ یہ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ جب شہری دیکھتے ہیں اور اپنے آزاد وطن کی آزادی کا جب جشن منا رہے ہوتے ہیں اور ان کو راستے بند ملتے ہیں تو پھر تھوڑا فرق آتا ہے، تھوڑا جو ہے وہ ان کو مایوسی ہوتی ہے۔ یہ مایوسی، ان مایوسیوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں گا تو افسوسناک واقعات کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں گا، میں کچھ اچھی چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں گا، لیکن مجبوری یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہی بلوچستان اور خیبر پختونخوا قبائلی علاقوں کا مسئلہ ہے جس کو شاید بڑے شہروں میں مسئلہ نہیں سمجھا جاتا، اور یہی وہ مسئلہ ہے کہ جس پہ سیاست بھی ہوتی ہے۔ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ نے میرا چینل بھی سبسکرائب کیا ہو، اور مجھے اپنی رائے سے بھی ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔